مکتوب نمبر 270، یہ مکتوب شریف جناب شیخ نور محمد چتری صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریکارڈ کرایا کہ نور محمد صاحب جو ہے وہ انہوں نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی سے درخواست کی تھی کہ مجھے اجازت دیجیے، میں عزلت نشین ہونا چاہتا ہوں، میں بس انزوا کرنا چاہتا ہوں، الگ بیٹھنا چاہتا ہوں، دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں، جا کے کسی غار میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو کچھ شرائط کے ساتھ مکتوب شریف آپ سماعت فرمائیں گے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے کئی شرائط بیان کر کے کہ مومنوں کے حقوق ہوتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو نماز با جماعت ادا کرنے ہوتے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی کرنی ہوتی ہے، اپنی بیوی کے پاس بھی آنا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہوتی ہے، پھر جنازوں میں بھی شرکت کرنی پڑے گی۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو کر کے عزلت نشین اختیار کریں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، حقوق چھوٹ جاتی ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے انزوا کی، پھر یہاں رہو۔ جناب شیخ نور محمد صاحب جو انہوں نے عزلت نشینی کی جو درخواست کی تھی، ان کے بارے میں یہ مکتوب شریف آپ نے ان کو لکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائی شیخ نور محمد نے دور پڑے ہوئے لوگوں کو اس طرح فراموش کیا ہوا ہے کہ نہ کوئی سلام ہے اور نہ کوئی پیام ہے۔ آرزو تو آپ کی عزلت نشینی اور بالکل الگ تھلگ بیٹھنا تھا، وہ تو آپ کو میسر ہو گئی، لیکن بعض صحبت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عزلت سے افضل ہوتے ہیں۔ دیکھو، میں نے آپ کو اجازت تو دی کہ چلے جاؤ، آپ عزلت نشینی کرو، گوشہ نشینی کرو، لیکن آپ نے عزلت نشینی کی تو آپ نے تو ہم لوگوں کو ایسے فراموش کیا، ایسے بھول گئے کہ نہ کوئی سلام ہے نہ کوئی پیام ہے۔ یہ یاد رکھو کہ بعضی جو صحبت ہوتے ہیں وہ گوشہ نشینی سے افضل ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ حضرت اویس قرنی کے حال کو دیکھ کے پھر عبرت لو، پھر اس پر قیاس کر لو۔ کیسے؟ کہ جب انہوں نے عزلت نشینی اختیار کی تو صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ نہیں پہنچے، تو وہ ان کے کمالات سے محروم رہ گئے۔ اب وہ تو کیا چاہتے تھے؟ اویس قرنی انہوں نے دو دلیل پیش کی تھی۔ ایک دلیل یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے نا وہ ضعیف العمر ہے اور ان کی خدمت کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، تو میں ان کی خدمت کے لاکھوں مائیں میرے مصطفیٰ کریم کی صحبت پر قربان ہوں۔ ماں بنی ہے نا تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کی وجہ سے بنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اونٹ چراتا ہوں، میں چرواہا ہوں، جب میں اپنی اونٹوں کو لے کے جاتا ہوں پانی کی طرف تو وہ خوشی خوشی دوڑے دوڑے بڑے شوق سے محبت سے پانی کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ پانی پی کے سیراب ہو جاتے ہیں تو واپس پلٹتے ہیں تو پھر ان کے پیر بڑے گراں ہو جاتے ہیں، وزنی ہو جاتے ہیں، پھر اس کا وہ نہ ذوق رہتا ہے نہ وہ شوق رہتا ہے، اب نہ پانی کی طلب ہے نہ کچھ نہ کچھ۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا ذوق و شوق تو بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مبارکہ میں جاؤں اور پھر وہاں سے ایسے میں رج جاؤں، بھر جاؤں، پھر میرا وہ ذوق نہ رہے وہ شوق نہ رہے۔ ارے ویسے قرنی آپ کو کیا پتہ کہ وہاں اس صحبت میں جو بھی گئے ہیں نا ان کا ذوق اور شوق اور بڑا ہے۔ جس نے محبوب کو نہیں دیکھا، صرف محبوب کی زلف اور خد و خال کی انہوں نے تعریف سن کے عاشق ہو گئے ہیں، تو جب وہ محبوب کو دیکھ لیتے ہیں تو کہاں وہ بھرتے ہیں؟ بھرتے نہیں ہیں پھر۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی شیخ نور محمد صاحب کو فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، گوشہ نشینی اور عزلت نشینی تو آپ کو مل گئی، لیکن آپ نے تو اپنی مشائخ کو بھی بھول گئے، ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا سے بالکل دل برداشتہ ہو گئے ہیں، تو اب انہی لوگوں کو آپ بھول گئے۔ اور جو خیر القرون قرنی ہے نا، جو سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی زینے سے وہ دوسری زینے میں آ گئے، فرسٹ سٹیپ سے وہ سیکنڈ سٹیپ میں آ گئے۔ ہونا یہ چاہیے، یہ فرسٹ سٹیپ یہ نہیں ہے کہ جو ہم چڑھتے ہیں، نہیں، جو لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے، آخری سٹیپ ہوتا ہے، آخری سٹیپ سے وہ نیچے آئے
اور اوپر سے اگر آپ سٹیپ کو گننا شروع کریں گے نیچے آنے کے لیے، تو اوپر سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا اس سے وہ نیچے آ کے سیکنڈ سٹیپ میں خیر القرون قرنی، پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ثم الذین یلونہم، جو سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے بہتر لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ میرے صحابہ کرام۔ اب صرف کسی وجہ سے ویسے قرنی اس صحبت مبارکہ تک نہیں پہنچ پائے تو کیا ہوا؟ وہ جو پہلا مرتبہ تھا نا، جو فرسٹ سٹیپ تھی، وہاں سے وہ محروم ہو گئی اور دوسرے سٹیپ میں آئے۔ بھائی یہ جو ہم اپنی سالکین کو کہتے ہیں اپنے مرشد کے پاس رہو 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 رہو، اس کا ایک ہی مطلب ہے بھائی آپ مرشد کے پاس رہیں گے، مرشد تمہیں کھانا بھی کھلائے گا، تمہیں جگہ بھی دیں گے، سارا کچھ دیں گے آپ کو۔ وہ آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ ادھر رہو ادھر رہو ادھر؟ اسی لیے کہ ہر روز ہر گھڑی جو ہے نا وہ اللہ والوں کی صحبت الگ طرز سے ہوتا ہے، کہیں آپ کسی ایک صحبت سے محروم نہ رہ جائیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی رسالہ مبدأ و معاد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ متخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں اپنے جو اللہ رب العزت کی اخلاق ہے یہ اپنے بندوں کو اس اخلاق پر متخلق فرما دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی اخلاق میں سے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ کل یوم هو فی شأن۔ اللہ رب العزت ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر روز الگ الگ اور نئے نئے شان میں ہے اللہ رب العزت۔ تو یہ اللہ کریم اپنے بندوں کو بھی یہ کچھ ودیعت فرما دیتا ہے، اور پھر بندوں کی بھی یہ کیفیت ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ جو ہے نا وہ الگ الگ شان میں ہوتے ہیں۔ دلیل چاہیے آپ کو تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، سورہ والضحیٰ پڑھیں گے، سورہ علم نشال پڑھیں گے تو والضحیٰ پڑھیں گے، واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے نا وہ پچھلے والی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کئی توجیحات مفسرین اور محدثین نے کی اس میں، لیکن جو سب سے بڑی وجوہ اور وجہ ہے، توجیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو الگ مقام سے نوازا جاتا ہے، اور الگ مقام کے لیے الگ مقالات ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی ایک مقام میں ہوتے ہیں تو اسی مقام سے آپ بولتے رہیں گے، اور جب آپ کا مقام کوئی اور ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسی مقام سے بولتے ہیں۔ آپ کلاس 2 میں پڑھتے ہیں تو کلاس 2 ہی کی باتیں کریں گے، اور جب آپ پرائمری میں پڑھیں گے تو پرائمری کی، اور آپ مڈل میں پڑھیں گے تو مڈل کی، اور آپ میٹرک پڑھیں گے تو میٹرک کی، بی اے پڑھیں گے، ایف اے پڑھیں گے، جو بھی آپ پڑھتے جائیں گے، جس کلاس میں آپ جاتے ہیں اسی کی باتیں آپ سناتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہاں اشارہ فرما رہے ہیں اپنی طرف، فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کی فضل و کرم سے صحبت جو ہوتا ہے ہر روز بطرز دیگر است، ہر روز الگ الگ سے ہوتے ہیں یہاں پر۔ اور فرماتے ہیں کہ مشائخ نے فرمایا من استوى یوماہ فہو مغبون، جس کے 2 دن ایک جیسے ہو تو وہ نقصان میں ہے، وہ زیان میں ہے۔ کل جس مقام میں تھے نا آپ، اور آج بھی اسی مقام میں رہیں گے تو آپ نقصان میں ہو، زیان میں۔ کیوں؟ رب نے فرمایا میری محبوب قل رب زدنی علما، محبوب آپ دعا یہ مانگتے رہو کہ مولا میرے علم میں مزید اضافہ فرما، مزید اضافہ فرما، مزید اضافہ۔ تو ہر لمحہ ہر ساتھ، ہاں ٹھیک ہے آپ نے انزوا اور آپ نے عزلت نشینی اختیار کی ہے، لیکن انزوا اور عزلت نشینی ایسے اختیار کر لو کہ آپ اہل اللہ کے صحبت سے تو دور نہ رہو، کیونکہ ہر صحبت کی الگ الگ تاثیر اور ہر صحبت کے لیے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وآلہ الصلوات والتحیات۔